فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عقل تمام بولحق عشق تمام مصطفیٰ۔ معزز سامعین محترم، ارباب علم و دانش، اسٹیج پر جلوہ گر، علماء کرام اور انجمن طلباء اسلام کے جملہ ذمہ داران، سب سے پہلے تو ہم آپ سے تاخیر کی نہایت معذرت کرتے ہیں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی ایسی باتیں یا ایسا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے، اور جو ہمارے قائد ہمیں مشن دے کر گئے ہیں وہ یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ہمارا مقصد روڈ پر ہو، چوک پر ہو، جیلوں میں ہو، کتابوں میں ہو، قلم میں ہو، وہ صرف یہی ہے کہ امت کا اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور یہ جب تک تعلق مضبوط تھا تب تو ہم کیسر و کسریٰ کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے تھے، تب تو ہم برائے اعظموں پر حکومت کرتے تھے، لیکن جب سے یہ تعلق کمزور ہوا ہے، اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ تمام کفر اور اس کے سرغنہ وہ صرف ایک ہی محنت میں ہے کہ جناب ان کا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم، ابھی مجھے بتایا بھائیوں نے کہ ہماری وہاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ تعلیم دے کر اور یہ جناب یونیورسٹی میں پڑھا کر، یا ہم جدت کے نام پر، ہم ترقی کے نام پر اس امت کو اس امت کے دلوں میں ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکال دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس امت کی ماؤں نے ان کو لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے، ان کو لوری سیدی یا رسول اللہ کی دی ہے، ان کو لوری یا نبی کی دی ہے، ان کو لوریاں لبیک یا رسول اللہ کی دی ہیں، ان کو لوریاں تاجدار ختم نبوت کی دی ہیں۔ ان کے دلوں میں سے حضور کی محبت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے مرض کا سبب پوچھنا ہے، اور پوچھنا بھی حکیم الامت علامہ اقبال سے ہے کہ علامہ اقبال اس امت کی زبوں حالی کا سبب کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ برما میں لٹ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ فلسطین میں لٹ رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ کشمیر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، تو غم نہ کرو۔ ہم نے کہا اقبال کیوں؟ اقبال کہتا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے جس نے صحرا سے نکل کر کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں ڈال دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے۔ کہتا ہے میں نے فرشتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کی محبت کے دامن سے پیوستہ ہونے والی ہے، اور پھر وہی دوبارہ نشاط ثانیہ والا ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے، اور اس انداز سے پختہ کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جناب ہمارے پاس وہ طاقت آئے گی، ہم جناب امریکہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم رشیا کو کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں، ہم جناب اپنے دشمن بھارت سے بات نہیں کر سکتے، ہم جناب پاکستان جناب اس کے اندر یہ ہے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ بات نہیں سوچنی، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ وہ علامہ اقبال نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں آیا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک شخص آگے کہنے لگا میں نے علی کو ملنا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص ایک خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا رہا ہے، تو وہ علی تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے بائیں ہاتھ پہ خیبر اٹھایا ہے، میں نے اس علی سے ملنا ہے۔
میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کیے ہیں. میں نے اس علی سے ملنا ہے. میں وہ علی سے نہیں ملنے آیا کہ جو جناب یہاں پہ بیٹھ کے کہا ہو کہ میں خوش ٹکڑے کھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا جھلیا مینو ہی علی کہنے اور دیوانے مجھے علی کہتے ہیں. وہ ہماری روحانی پاور ہے, یہ ہماری جسمانی پاور ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی امت کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر کوئی قوت آ سکتی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ان کے دلوں میں حضور کی محبت راسخ نہیں ہو جاتی, جب تک ان کے دلوں میں حضور کی محبت پختہ نہیں ہو جاتی, تب تک کوئی منزل نہیں ملنے والی, کوئی منزل نہیں ملنے والی. نہ ہم کسی منزل کو پا سکتے ہیں, نہ ہم کسی نظام کے ذریعے ہم اس ملک اپنے وطن عزیز میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں. اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے عجب معجزات ہیں. یہ جناب کبھی تخت پر لے جاتا ہے, کبھی تاج میں لے جاتا ہے, کبھی جناب سپاہ میں لے جاتا ہے. اقبال کیسے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے کہ جس امت کے بارے میں, جن لوگوں قوم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں اٹھ سکتے, یہ پاکستانی قوم اب اس معیشت کی دلدل میں پھنس چکی ہے, یہ کبھی نہیں اٹھ سکتی. اقبال کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اور آخر میں اقبال نے کمال کر دیا. اقبال کہتا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ جب تو کمزور ہے, تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, تیری معیشت کا برا حال ہے, جناب سب کچھ تو کمزوری کے عالم میں ہے, تو یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تیری کمزوری ہے. اقبال کہتا ہے نہیں, اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا. اقبال کہتا ہے جب ہمارے پاس 2 تلواریں تھی, 8 تلواریں تھی, 2 گھوڑے تھے, 313 تھے, ہم تو 1000 سے ٹکرا گئے تھے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ جناب کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے پاس اسباب کم ہو تو آپ جیت جاؤ, یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. مومن جب بے اسباب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے اسباب ہونے پر چھوڑتا نہیں ہے بلکہ مدد زیادہ کرتا ہے. پھر بدر میں 2000 فرشتے, پھر 4000, پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. مسئلہ یہ ہے فضائے بدر پیدا کر, پہلے میدان لگانا پڑتا ہے, پہلے ان ساری چیزوں سے دامن چھڑانا پڑتا ہے جو ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے در سے دور لے کر جا رہے ہیں. اور جب ہم ان سے دامن چھڑا کر اس رستے پر آ جائیں جو رستہ سیدھا شاخ طوبہ بربستائم, جو سیدھا رستہ مدینہ پاک کی طرف جاتا ہے, جو سیدھا رستہ اس نظام کی طرف جاتا ہے جس نظام میں عمر کو بھی پوچھا جا سکتا ہے جناب یہ کرتا کیسے بنا ہے, وہ نظام کی طرف جس نظام میں خاتون عمر کو کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہے کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حقمار مقرر کرنے والے. ہمارے حقمار کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے اور چاندی کے پہاڑ دیے ہیں, وہ عمر جو سورج کو ایسے دیکھنے